رکوع نمبر ہے 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 4، 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر ان کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے سامنے بیان کرے، یعنی وضاحت کرے اپنی زبان کے اندر۔ چونکہ بیان کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسی قوم کی زبان میں اس نبی کو مبعوث فرمایا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، سو اللہ گمراہ کرتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نشانیوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، یہ کہ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد کرائیں ان کو اللہ کی نعمتیں۔ اللہ کی نعمتیں اصل میں تو تھا یہ ایام کا مطلب ہوتا ہے دن، یعنی اللہ کی نعمتوں کے دن، یعنی وہ دن جن میں اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی تم کو فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، دیتا تھا وہ تم کو سختی کا عذاب، برا عذاب۔ سوم کا اصل معنی تو ہوتا ہے چکھانا، لیکن چونکہ چکھنا اور دینا بات ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے وہ ترجمہ کیا آسانی کے لیے۔ دیتا تھا وہ تم کو سوء العذاب، بری سزا، برے طریقے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کر دیتا تھا وہ تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری بیویوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ میرے دوستو، یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ مختصر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ، اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر ان کی قوم کی زبان میں۔ قوم کی زبان میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قوم کی زبان میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ نبی اپنی زبان میں اپنی قوم کے سامنے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف بلا سکے، دعوت اور تبلیغ کر سکے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے۔
یہاں پر عام طور پہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض سمجھ لیں، اعتراض کیا جاتا ہے خاص طور پہ مرزائیوں اور قادیانیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کی زبان میں بھیجا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو زبان ہے ہندوستان کی یہ تو ہندی ہے یا اردو ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور زبان نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو عربی زبان کے ساتھ تھا، لہذا مرزا قادیانی جو ہے اس نے جو دعویٰ کیا نبوت کا وہ سچا دعویٰ کیا، کیونکہ وہ ہندی یا اردو زبان بولتا ہے اور وہ لوگوں کو اردو کے اندر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے۔ یہاں کے بولنے والے بھی کیا ہیں؟ اردو زبان ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی ہے یہ ہمارے نبی کے اوپر کیا آتی ہے؟ بالکل فٹ آتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ حضرات کو اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو ان کی قوموں کی زبان میں بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کیا کر دیا؟ تبدیل فرما دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں ہم نے سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں اردو بولنے والے ہیں، انگلش بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا، آپ کی زبان بھی عربی ہے، آپ کی قوم کی زبان بھی عربی ہے، آپ کے اوپر جو نازل شدہ کتاب ہے اس کی زبان بھی عربی ہے، لیکن اللہ نے اس عربی کو اتنا آسان اور اتنا سہل بنا دیا کہ پوری دنیا کے تمام انسان کسی بھی زبان سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ قرآن کو سیکھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ لِلذِّكْر، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا بھی، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے تم میں سے یاد کرنے والا؟ بات سمجھا گی نا؟ اور میں دوستو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ عربی زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کے اندر نبی آئے، عربوں میں عربی نبی آیا، عبرانیوں میں عبرانی نبی آیا، سریانیوں میں سریانی نبی آیا، اس کے باوجود بھی یُضِلُّ اللّٰهُ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے عرب لوگ تھے، عربی دان تھے، عربی کے ماہر تھے، بلکہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی بولنے والے تھے، اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو زبان میں لکنت بھی تھی، عربی بولنی بھی نہیں آتی تھی، عربوں کے قریب قریب صرف رہے، غلامی کی زندگی گزاری، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی اور اللہ رب العزت نے ان کو ماہر بھی بنا دیا، عربی کا ماہر بھی بن گئے اور عربی زبان پر عبور بھی حاصل کر لیا، قرآن و سنت کو بھی انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور سیکھ لیا۔ تو اس لیے عربی ہو یا کوئی زبان ہو اور اس زبان کے اندر نبی کا آنا یہ قوم کی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قوم کی ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ کا حکم۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کے بعد میں دوستو اللہ رب العزت نے اگلی جو دو آیتیں ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ یہاں پر خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ جب فرعون تباہ ہوا، فرعون کا لشکر تباہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ وادی تیہ میں تھی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا فرمائی اور قوم کو ایمان لانے کے لیے بھی کہا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ ان دو آیتوں کا تذکرہ فرما رہی ہیں اور فرمایا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور،
اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیے۔ یہ خاص طور پہ دعوت تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یہ اس وقت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد کروا دیجئے، اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ یاد کرا دیجئے۔ خاص طور پہ کون سی نعمتیں؟ خاص طور پہ وہ نعمتیں جب وہ فرعون کے شکنجے میں تھے، فرعون نے انہیں قابو کیا ہوا تھا، اور فرعون ان پر طرح طرح سے ظلم کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کے مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا کرتا تھا، مرد کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، عورتیں محلات میں کام کیا کرتی تھیں، اور پھر ان پر طرح طرح سے ظلم کیا جاتا، ان کو مارا اور پیٹا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس مصیبت سے نکالا، اور نکال کر ایک نبی کے ساتھ تمہیں سمندر سے بحفاظت نکال دیا۔ اب تم جس جگہ پر ہو، یہاں پر اللہ رب العزت نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ایک وقت میں عصا تھا، اور ایک وقت میں وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ایک وقت میں اسی کیا کہتے ہیں اس کو عصاس کو پتھر پر مارنے سے پانی بھی نکلتا تھا، اور ایک وقت تھا وہی عصا چھتری کا کام بھی کرتا تھا، اور ایک وقت تھا وہ عصا جو ہے رات کو روشنی کا کام بھی کرتا تھا، آسمان سے منسلوہ بھی اترتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر نعمتیں تمہیں ہم نے عطا کر دیں، اور اس بڑی مصیبت سے تمہیں نجات عطا کر دی، لہذا اب تم تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔